ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين وإمام الأولين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب محمد بسم الله الرحمن الرحيم والله فزنا وسعدنا وكذلك أشقيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، عزاداران ماہ مظلوم، ماہ محرم الحرام کے آج 5 تاریخ اور آپ کی بستی میں سزا خانے میں دن اور رات مطالعے کا سلسلہ جاری ہے۔ ان ایام کی بدولت ہم اہل بیت کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ خدا کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے ان بندوں کا تذکرہ کیا جائے جنہوں نے بقائے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ امام حسین کی ذات گرامی وہ ہے کہ جو سفینہ نجات بن کر ابھری ہے 61 ہجری میں، اور آج تک سفینہ نجات ہیں۔ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس سفینے سے تخلف کیا، گریز کیا، وہ غرق ہو گیا۔ اس کی مثال آج دنیا کے سامنے موجود ہے۔ جو یزید کو ڈیفینس کر رہے تھے، اس سے بڑا المیہ ہو سکتا ہے کوئی؟ اس سے بڑا افسوسناک واقعہ ہو سکتا ہے کوئی کہ کوئی کلمہ تو محمد مصطفیٰ کا پڑھتا ہو اور وکالت ابو سفیان کی اولاد کے کرتا ہو؟ نہیں ہو سکتا اس سے بڑا المیہ، اس سے بڑا المیہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی افسوس کا مقام نہیں ہو سکتا کہ ہم محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھیں اور ڈیفینس کریں کہ نہیں، کہ جنہوں نے نسل در نسل خاندان رسالت سے جنگ کی۔ یزید کے دادا نے 40 جنگیں کی ہیں پیغمبر سے، 40 جنگیں۔ یزید کے باپ نے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسلسل جنگیں کی، 4 سالہ 5 سالہ دور حکومت میں سکون کا سانس لینے نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ علی جو باب شہر علم ہے، وہ علی جن سے بڑا کوئی قاضی نہیں ہے،
وہ علی جن سے بڑا کوئی عادل نہیں ہے. بہت بڑا نام گزرا ہے محدثین کی فہرست میں، بہت بڑا نام گزرا. ابن حدید معتزلی، جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے، وضاحت کی ہے. نہج البلاغہ جو کتاب ہے خطبات مکتوبات کی میرے مولا کی، اس کی جب شرح کی ہے اس نے تو 13 جلدوں میں شرح کی. کتنی جلدوں میں؟ 13 جلدوں میں. ایک سنی عالم ابن حدید معتزلی، وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی حکمراں قتل کیے جاتے ہیں اور قتل کیے گئے وہ اپنے ظلم کی بنیاد پر قتل کیے گئے. اس کی بنیاد پر قتل کیے گئے، ظلم کی بنیاد پر. جتنے حکمراں قتل کیے گئے وہ اپنے ظلم کی بنیاد پر قتل کیے گئے، اور علی اپنے عدل کی بنیاد پر قتل کیے گئے. علی عدالت کی وجہ سے قتل کیے گئے، کیونکہ علی حکومت عدل قائم کرنا چاہتے تھے. امام عادل ہے علی، اور امام عادل کیوں نہ ہو، ہمارا رب عادل ہے، ہمارا نبی عادل ہے. ہم اصول دین پڑھتے ہیں تو اس میں ایک عدالت ہے کہ نہیں؟ اصول دین 5 ہیں. اول توحید، دوسرے عدل. توحید کے فوراً بعد عدل کا نمبر آتا ہے. خدا عادل ہے. عادل کا مطلب کیا ہے؟ عادل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں پائی جاتی، مجموعہ خیر ہے، کوئی برائی اس کی طرف سے نہیں ہے. ہمارے درمیان بھی کچھ چیزیں ایسی جو ہے وہ مشہور ہے کہ جسے کنڈم کرنا بہت ضروری ہے. ہر ایک آدمی اپنے ذوم میں، خام خیالی میں، ایک بجارہ جو 2 رکعت نماز صبح میں آ کے اپنی نیند توڑ کے پڑھ رہا ہے، جو سارا دن سو رہا ہے، ہم بھی تو اس جیسے ہی ہم میں اس میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیے گا، رات میں نے اشارہ دیا تھا، خدا کی بارگاہ میں اعمال گنے نہیں جاتے، تولے جاتے ہیں. دھوکے میں نہ رکھیے اپنے آپ کو. اور ہمارا خدا رحمان اور رحیم کے ساتھ ساتھ عادل بھی ہے. اگر اس کی عدالت کا ترازو رکھا جائے گا کوئی بچ نہیں سکتا. اس لیے اس نے اعلان کر دیا ہے قرآن کریم میں. دیکھیے توجہ فرمائیے گا، خدا نے واضح اعلان کیا ہے، واضح اعلان کیا، جاہل عالم جیسا نہیں، برابر نہیں. یہ برابر کا تصور جو ہے وہ نکال کے پھینک دیجیے. جاہل اور عالم برابر نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں، اندھیرا اور نور برابر نہیں، نجاست و طہارت برابر نہیں، اصحاب جہنم اصحاب جنت برابر نہیں. یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اصحاب جنت اور اصحاب جہنم برابر نہیں، نجاست و طہارت برابر نہیں، نور اور ظلمات، نور اور اندھیرا برابر نہیں. اور اس طرح کی بہت سی آیات ہیں قرآن کریم میں جس میں کنڈم کیا برابر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا عادل ہے. اصحاب جنت اصحاب جہنم برابر نہیں. تو یہاں رک کر ایک فضیلت سے بھرا جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اصحاب جہنم اصحاب جنت کے برابر نہیں تو اصحاب جہنم سردار جنت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟
ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہاں، اصحاب جنت جنت میں رہنے والے، اصحاب جہنم جہنم میں رہنے والے. جنتی جہنمی برابر نہیں ہے. قرآن نے اور آگے بیان کیا ہے، اندھا بینا اور نابینا برابر نہیں. بینا اور نابینا برابر نہیں ہے. بینا نابینا سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ جس کی آنکھ اور جس کی آنکھ نہیں اور جس کی آنکھیں. جب قرآن بینا کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ عقل مند. اور جب نابینا کی بات کرتا ہے تو یہ ظاہری آنکھوں کا نہ ہونے کو ذکر نہیں کرتا. جن کی عقل کے دروازے بند ہوں وہ صاحبان عقل کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. یہ برابر والا معاملہ بالکل چیپٹر بند ہے. خدا عادل ہے، ہمارا نبی عادل ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایک نااہل کو پیغمبر سے کوئی فضیلت نہیں پہنچی ہے. کسی ایک نااہل کو بھی پیغمبر سے کوئی فضیلت نہیں پہنچی ہے. یہ تو امتیوں نے بعد میں جو ہے وہ فضیلتوں کے انبار لگا دیے کہ انہوں نے اتنے دن نماز پڑھائی، انہوں نے اتنے دن نماز پڑھائی، ان کا یہ مقام ہے، ان کا وہ مقام ہے، یہ کاتب وحی تھے، یہ وحی کو لکھنے والے تھے. انہوں نے بعد میں فہرست بنائی ہے فضائل کی. لیکن پیغمبر کی طرف سے کسی نااہل کو کوئی فضیلت نہیں ملی. نااہل سمجھتے ہیں نالائق کو فضیلت نہیں ملی، کیونکہ پیغمبر شکلیں دیکھ کر فضیلت نہیں دیتے، کردار دیکھ کر فضیلت دیتے ہیں. پیغمبر شکلیں دیکھ کر فضیلت نہیں دیتے ہیں، پیغمبر کردار دیکھ کر فضیلت دیتے ہیں. بلال حبشی کون ہے؟ بلال حبشی حبش کے رہنے والا. رنگ کیسا تھا؟ کالا. کیا تھا؟ کالا رنگ. لہجہ بھی بہت اچھا نہیں تھا بھائی. کوئی جو ہے مایوس نہ ہوا کرے کہ ہم سے تو عربی اچھی پڑھنے نہیں آتی تو ہم کیا نماز پڑھیں، ہمارا تو لہجہ اچھا نہیں ہے تو کیا قرآن پڑھیں. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ لہجوں کو نہیں دیکھتا، دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے. خدا اور رسول کی بارگاہ میں لہجے نہیں چلا کرتے، دل کا اخلاص چلا کرتا، نیت کا اخلاص چلا کرتا. تو کون ہے بلال؟ حبش کے رہنے. رنگ کیا ہے؟ کالا. لہجہ کیا ہے؟ کہ عربی نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی عربی جیسی ہوتی وہ بھی نہیں ہے. تو آپ کہیں گے وہ کیسے مولانا کہ جو شین کو سین کہتا ہو، جس سے شین بھی نہ ادا ہوتا ہو، اسے کہتے ہیں بلال. اور کہاں ہے بلال؟ توجہ فرمائیے گا. عرب میں. عرب اپنی زبان کے دھنی ہوتے ہیں، ان پر لہن بھی ہوتا ہے، ان پہ لہجہ بھی ہوتا ہے، ان پہ آواز بھی ہوتی ہے، وہ فصیح بھی ہوتے ہیں، وہ بلیغ بھی ہوتے ہیں. ان تمام صفات کے باوجود جب پیغمبر کو اپنی مسجد کا مؤذن رکھنا چاہا تو پیغمبر نے کسی عربی کو نہیں رکھا، بلال حبشی کو رکھا. لیکن ملاحظہ فرمائیے گا تو بات پہنچے گی. جب پیغمبر کو اپنی مسجد میں مؤذن مقرر کرنا چاہا تو کسی عربی لہجے والے کا انتخاب نہیں کیا ہے. عرب میں عربی لہجے والے کا انتخاب نہیں کیا، عرب میں عرب کا انتخاب نہیں کیا.
کسی ایسے کا انتخاب نہیں کیا جو بہت خوبصورت ہو، ایسے کا انتخاب نہیں کیا جس کا لہجہ بہت اچھا ہو، ایسے کا انتخاب نہیں کیا جس کی لہن بہت اچھا ہو، ایسے کا انتخاب نہیں کیا کہ جو بہت اچھے سر میں پڑتا ہو، بلکہ بلال کا انتخاب کیا جو رنگ میں بھی کالا ہے، جو لہجے میں بھی سادہ ہے، جو بولنے میں بھی سادہ ہے، جو عربی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اپنا مؤذن بنا رہے ہیں تو بلال ہی کو کیوں بنا رہے ہیں؟ کہ ہم بتانا چاہتے ہیں یہاں عربی ہونا نہیں چلتا، یہاں صاحب کردار ہونا چلتا ہے۔ ہم صاحب کردار ہونے کی بنیاد پر اپنی طرف سے فضیلتیں دیتے ہیں۔ قیامت تک مؤذن رسول کی نسبت سے اگر کوئی مؤذن پہچانا جائے گا تو بلال حبشی ہے۔ اور میرا دل تو اس سے تھوڑا آگے کو کہتا ہے کہ شاید بلال کو اس لیے بھی اپنا مؤذن بنایا ہو کہ جس کے دل میں محبت علی ہو۔ ہائے ہائے ہائے، جو علی کا وفادار ہو وہ پیغمبر کی بارگاہ میں صاحب مرتبہ ہوتا ہے، صاحب مرتبہ ہوتا ہے، وہ صاحب وقار ہوتا ہے، وہ صاحب شان ہوتا ہے، وہ جو علی کا وفادار۔ بلال علی کے وفادار، بلال اہل بیت پیغمبر کے وفادار ہیں۔ علی کو نہیں چھوڑا، مدینے کو چھوڑ دیا۔ معمولی بات ہے، بعد پیغمبر کتنے وفادار رہے۔ جب ماحول بگڑا اور اہل بیت کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ کھڑا ہو گیا اور علی اور اولاد علی کو تنہا کر دیا گیا اور بعد پیغمبر زہرا کے دروازے کی بے حرمتی کی گئی تو بلال نے اپنے مؤذن کے عہدے کو بھی چھوڑ دیا، مسجد نبوی کو بھی چھوڑ دیا، مدینے کو بھی چھوڑ دیا، مدینے کو ترک کر کے چلے گئے، بتا کے گئے کہ ہم جو ہیں وہ اہل بیت سے بے وفائی نہیں کر سکتے، علی سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ پیغمبر کی بارگاہ سے جو فضیلتیں ملتی ہیں وہ شکل و صورت کی بنیاد پہ نہیں ملتی صاحب، تو اسی لیے مایوس نہ ہوا کریں کہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، سادہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، تھوڑا قرآن پڑھنا جانتے ہیں، نہیں، پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اور سیکھنے کا دروازہ تو بند ہی ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جس قوم میں سیکھنے کا دروازہ بند ہو جائے تو وہاں جہالتوں کا سایہ ہوتا ہے، علم کا سایہ نہیں۔ تلاش کرتے تھے ہمارے بزرگ، اگر آپ آج سے 20 سال 25 سال پہلے پیچھے چلے جائیے، اس پیڑھی سے پیچھے چلے جائیے آپ، تو خواہش مند رہتے تھے، تڑپتے تھے کہ بستی میں کوئی عالم آ جائے تو یہ مسئلہ پوچھیں گے، عالم آ جائے تو یہ مسئلہ پوچھیں گے، عالم آ جائے تو یہ مسئلہ پوچھیں گے۔ خطوط کا سلسلہ تھا، خط و خطابت ہوتی تھی مدرسوں میں، ہمارے بزرگ جو ہیں وہ مسئلے درپیش ہوتے تھے تو تحریر لکھ کر بھیجا کرتے تھے، نجفی ہاؤس بھیج رہے ہیں، ایرانی کلچر ہاؤس بھیج رہے ہیں کہ وہاں سے مسئلے کا جواب آ جائے۔ آج دروازے پہ آنے کے بعد کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج کا جوان باہر بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ 6 دن 7 دن ہو گیا ہے، کوئی جوان آگے بیٹھا نہیں میرے پاس، کوئی ایک جوان آگے نہیں بیٹھا ہے ابھی۔ میں حیران ہوں، سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ 35-40 منٹ میں جو بیان ہونا ہے وہ ہو جائے، بس تمام۔ کیا بیان کر سکتے ہیں 30-35-40 منٹ میں؟ بھائی سلیم صاحب کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اور ایک مصیبت آ گئی ہے، یہ جو مائک ہے اس نے مصیبت لا دی ہے۔ اگر کسی بھوکے کو اس کے گھر پہنچا کر کھانا نہ ملے تو وہ کہاں جائے گا؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، کہاں جائے گا؟ وہ وہاں آئے گا جہاں دسترخوان بچھا ہے۔ کہاں جائے گا بھائی؟ اگر گھر پہ کھانا نہ پہنچائے تو وہاں آئے گا جہاں دسترخوان بچھا ہے۔ تو جس کے گھر پہنچ جائے تو وہ کیوں آنے لگا دسترخوان پر؟
جب مجلس کی آواز گھر پہنچ جا رہی ہے تو عزا خانے میں آنے کے تیار نہیں ہیں لوگ. یہ مصیبت لے آیا ہے یہ بھائی. اور اس پر سہاگا یہ سلیم صاحب چار چار لگا دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک کافی نہیں ہے, ایک اور لگائیے, ایک اور لگائیے, کالر والا لگا دیجیے. مسئلہ کیا ہے, سننے والے تو شروع میں چار ہی تھے. یہ ہمیں بیوقوف نہیں بنایا جا رہا تو اور کیا کیا جا رہا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب ایسی ہی باتیں ہوں گی. اب صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور ایک اور فیشن دیکھ رہا ہوں, دیکھیے بات کیونکہ بس زیادہ وقت نہیں لینا ہے مجھے. ایک اور فیشن آ گیا ہے. چلیے بہرحال جوان پہنچ جا رہے ہیں. مختصر بستی ہے, چھوٹی سی بستی ہے ماشاءاللہ. تو ایسا نہیں کوئی دیر میں بڑھ جاتا ہے, تو سویر پہنچ جاتا ہے. پہنچو ماشاءاللہ سب آ گئے. کیونکہ باتیں کہنی پڑتی تاکہ آپ ہنسنے لگے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ کا دماغ فریش ہو. ایک مصیبت اور دیکھ رہا ہوں بستی میں. اب شاید خواتین تک بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. میں دیکھا ہے, میں نے خود دیکھ رہا ہوں. خود تم آ گئے عزا خانے میں, مجلس میں شریک ہو گئے اور بچوں کے ہاتھ میں موبائل پکڑا. وہ بیٹھے ہیں باہر کرسی میں بیٹھ کے, وہ لگ رہے ہیں. یہ کون سی عزاداری ہو رہی ہے؟ یہ کون سی تربیت ہو رہی ہے اولاد کی؟ آپ خود آ گئی ہیں عزا خانے میں, اور یہ اولاد کو کون لائے گا عزا خانے میں؟ انہیں کون آداب عزا سکھائے گا؟ انہیں کون آداب نشست سکھائے گا؟ انہیں کون سلیقہ سکھائے گا؟ انہیں موبائل سکھائے گا کہ مجلس میں بیٹھنا کیسے؟ یاد رکھیے گا, مردوں سے کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے, جب مجلس کا موقع ہو نہ بچے کے ہاتھ میں موبائل دے, نہ عورتوں کے ہاتھ میں موبائل دے. تباہ کر کے رکھ دیا ہے قوم. بہت آسان فارمولہ ہاتھ آ گیا ہے عورتوں کے اب سکون حاصل کرنے کا, کہ بچوں کو موبائل پکڑا دیجیے اور سکون سے رہیے. میں دیکھ رہا ہوں باہر بچے بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹھ کر جو ہے موبائلوں پہ گیم اور شیم جو بھی کھیلتے رہتے ہیں. عورتیں جو ہے سلیم صاحب سے خصوصی کہوں گا اس پہ توجہ دیں, جو بزرگ ہیں وہ توجہ دیں. بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں, بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں. شاید آیت اللہ جواد عاملی ہیں. کہتے ہیں کہ اگر کسی مسجد میں اور کسی عزا خانے میں بچے نہیں آ رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ نسلوں تک عزاداری پہنچائی نہیں جا رہی ہے. ابھی تک ہم کیا کہتے آئے ہیں صاحب, کیا کہتے آئے ہیں کہ ہمیں گھٹی میں علی ملی ہے, علی کی محبت ملی ہے, گھٹی میں ملی ہے, گھٹی میں ملی ہے صاحب, آگوش ماں میں ملی ہے, لوریوں میں محبت علی ملی ہے, لوریوں میں محبت علی ملی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی محبت کی لوریاں ہونی تو چاہیے. وہ لوریاں تو ہوں کم سے کم. اگر وہ لوریاں ختم ہو گئی تو بچے سنیں گے کیا؟ یہی تو کہتے آئے ہیں آج تک کہ ہم نے علی کی محبت کو لوریوں میں سنا ہے, کہ ماں آگوش میں بیٹھ کر نوحہ سنا رہی ہے, ماں آگوش میں بیٹھ کر قصیدے پڑھ رہی ہے, اور بچہ مانوس ہو رہا ہے علی کے قصیدوں سے, علی کے نوحوں سے مانوس. کم سے کم وہ لوریاں زندہ تو رہیں. معلوم ہوتا سننا ہی نہیں چاہتے اس طرح کی بات. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر سننا چاہتے تو بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل. سے پابندی لگائیے, یقین جانی ہے مجھے بڑا ناگوار گزر رہا ہے یہ بات. معاشرہ اور سماج ایسی سمت نہ چلنے لگے کہ وہ مقصد سے بھٹک جائے.
منزل سے بھٹک جائے. قافلہ ہے یہ جو ہم چل رہے ہیں، یہ قافلہ ہے. ہماری منزل ایک ہے، وہ ہے علی. جنت نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، ہماری منزل آخر جنت نہیں ہے، علی ہے. ہمیں پتا ہے علی تک پہنچ گئے تو جنت تک پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہماری منزل جنت نہیں ہے، پھر دوہرا رہا ہوں، ہماری منزل علی ہے. ہماری منزل علی ہے. ہم اگر علی تک پہنچ گئے سب کچھ پا لیں گے. کہ مولانا وہ کیسے؟ کہ اس لیے کہ پیغمبر کا اعلان ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اور حق ادھر ادھر مڑتا ہے جدھر جدھر علی مڑ جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جس نے علی کو پا لیا اس نے حق کو پا لیا، قرآن کو پا لیا، جنت کو پا لیا. ہماری منزل جنت نہیں ہے، ہماری منزل علی ہے. یہ قافلہ ہے، یہ کارواں ہے، یہ بڑھ رہا ہے، ہر لمحہ بڑھ رہا ہے، ہر گام بڑھ رہا ہے. واچ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں منزل سے بھٹک تو نہیں رہا. میں گزارش کروں گا اپنے بزرگوں سے، اپنے جوانوں سے کہ یہاں میں شہادت ہے. اپنے اندر جو یہ حص سے شہادت ہے، شہادت کی حص، موت کو قبول کرنے کا حکم نہیں دیا ہے قرآن، ورنہ یہ پسندیدہ ہے. موت کا قبول کرنا پسندیدہ نہیں ہے، خودکشی کہلاتی ہے. لیکن شہادت کو قبول کرنا عظیم مرتبہ ہے. توجہ فرمائیے گا، دیکھیں جملہ بہت قیمتی ہے جو میں نے پہنچایا ہے. موت کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، شہادت کو قبول کرنے کی اجازت دی ہے. ترغیب دلائی ہے، تشویق دلائی ہے، رغبت دلائی ہے. شہادت کی تمنا کرو، شہادت کی تمنا کرو، شہادت کو قبول کرو، شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ. موت قبول کرنے کا حکم نہیں دیا. کہ فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ جب کوئی مرتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، جو شہید ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. اور فقط خود زندہ نہیں ہوتا، پوری قوم کو زندگی بخش دیتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. بچوں کو ساتھ لائیں، گود میں بٹھائیں، آغوش میں بٹھائیں، پیار سے ان کو بتائیں، نعرے لگوائیں ان سے. یہ نعرے بھی جو ہیں ماں کی پاک دامنی کا اعلان ہے، یہ نعرے نہیں ہیں. ہاں، یہ نعرے نہیں ہیں. یہ اس آغوش کی عفت کا اعلان ہے جس میں وہ پروان چل رہا ہے. پوچھیں گے معلوم ہے کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی محبت، دیکھیے بہت توجہ، یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیے گا. علی کی محبت شریعت کا مسئلہ بعد میں ہے، ولدیت کا معاملہ پہلے ہے. نہیں پہنچی بات میری؟ شریعت کا مسئلہ بعد میں ہے، کیونکہ شریعت 15 سال کے بعد لاگو ہوتی ہے. علی کی محبت ماں کی آغوش سے لاگو ہوتی ہے. علی کی محبت وہ واجب فریضہ ہے. لیکن فرق ہے، جو فروعات ہیں، جو واجبات ہیں ہم پر،
بھی واجب ہے، علی کی محبت بھی واجب ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ نماز کنڈیشن بدلتی ہے، مسافر کے لیے 2 رکعت 4 کی 2 ہو جاتی ہے، حاضر کے لیے پوری پڑھیے۔ بیمار ہے تو تھوڑی آسانی کر دی جاتی ہے، تو بیٹھ کے پڑھ لیجیے، بیٹھ کے نہیں پڑھتے لیٹ کے پڑھ لیجیے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیجیے۔ روزہ واجب مگر بیمار پہ واجب نہیں ہے، مسافر پہ واجب نہیں ہے، اس کی قضا کرے گا۔ حج بھی غریب پہ نہیں ہے، نادار پہ نہیں ہے، ناتواں پہ نہیں ہے، بیمار پہ نہیں ہے کہ جو نہیں چل سکتا، نہیں طواف کر سکتا۔ کہ زکوٰۃ جس کے پاس حساب نہیں ہے، نصاب نہیں ہے، جس کے پاس اتنا ہے ہی نہیں تو وہ زکوٰۃ دے کیا؟ کیونکہ شریعت نے طے کیا اتنا ہوگا تو دینا پڑے گا، اتنا ہوگا تو دینا پڑے گا، اتنا ہوگا تو دینا پڑے گا، جب نہیں ہے تو نہیں ہے۔ خمس کا بینیفٹ نہیں ہے تو نہیں ہے۔ کچھ ملاحظہ کیا آپ نے؟ وہ یہ سب کچھ لاگو ہوتا ہے 15 سال کے بعد، لیکن علی کی محبت بوڑھوں پر بھی واجب ہے، جوانوں پر بھی واجب ہے، بچوں پر بھی واجب ہے، بیمار پر بھی واجب ہے، مسافر پر بھی واجب ہے، حاضر پر بھی واجب ہے۔ ہر حالت میں علی کی محبت واجب ہے۔ علی کی محبت جو ہے وہ کوئی شرط نہیں رکھتی ہے، علی کی محبت ویسے ہی جوان پر واجب ہے جیسے بوڑھے پر واجب ہے، ایسے ہی واجب ہے بچے پر جیسے جوان پر واجب ہے، ایسے ہی واجب ہے بیمار پر جیسے صحت مند پر واجب ہے۔ اب میں کہوں گا علی کی محبت کے بعد بیماری کا تصور ہے ہی نہیں، لیکن جسم ہے، لاغر ہوتا ہے، جسم کے کیا اپنا ایک اثر ہے جسم کا، کہ جب وہ آتا ہے چپیٹ میں بیماریوں کے تو وہ بیمار ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا، اور جو ہے برکتیں رحمتیں خدا کی شامل حال ہوتی ہیں تو جو ہے اسے احتیاط بھی ہوتا ہے، لیکن ہر حالت میں روح قوی رہتی ہے۔ مومن کی روح ہر حالت میں قوی رہتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ روح کا اتصال براہ راست محمد و آل محمد سے ہوتا ہے۔ اس کا لحاظ رکھوں گا، نہیں چاہتا تھا کہ لحاظ رکھوں، لیکن رکھوں گا لحاظ، کیونکہ بزرگ بھی موجود ہیں آپ کے درمیان، بیمار بھی موجود ہیں۔ یہ جو میں نے ذکر کیے 2-3 باتیں، اس کا لحاظ رکھیں، جوان ڈرے نہیں۔ میرے جیسے طالب علم سے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی عالم دین آئے، بیٹھا کریں پاس، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کچھ نہ ملے گا کم سے کم لہجہ ہی ملے گا۔ یہ جیم اور زے کا جو فرق مٹاتے جا رہے ہیں نا ہم لوگ، طالب صاحب، جیم اور زے کا فرق، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں زینب کو جینب، مسئلہ آپ کے یہاں نہیں ہے لیکن بہت سی بستیوں میں ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اردو پڑھی ہی نہیں، وہ ڈائریکٹ ہندی سے انگلش میں آ گئے، انگلش سے ہندی میں آ گئے، ہندی سے بھی نوحہ خوانی کرنے لگے، اور جو ہے وہ اب ہندی کیا بتائے کہ جیم اور زے میں کیا فرق ہے، جے اور زے میں کیا فرق ہے، غین اور کاف میں کیا فرق ہے، یہ کیا بتائے، قاف اور کاف میں کیا فرق ہے، یہ ہندی کیا بتائے، تو پھر کون بتائے گا؟ یا تو اردو پڑھے گا تو معلوم ہوگا، یا اردو جاننے والوں کے پاس بیٹھے گا تو معلوم ہوگا، وہ بتائیں گے کہ لہجہ کیا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوحہ پڑھ رہے ہیں، نوحہ پڑھا جا رہا ہے، لیکن اس میں یہ خیال نہیں ہے کہ جیم پڑھ رہے ہیں کہ زے پڑھ رہے ہیں، زینب کو جینب پڑھ رہے ہیں، زین کو جین پڑھ رہے ہیں۔ کچھ نہ سیکھیں گے تو لہجہ ہی سیکھیں گے کم سے کم، کہ ہاں مولانا نے یہ لفظ پڑھا تھا اور اس لہجے میں پڑھا تھا، اس کا مطلب اس کا ساؤنڈ یہ ہے۔ بس کسی مصیبت سے بھرے دل نہیں ہوئے، ان مصیبتوں کو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ گرمی
آج بھی کربلا میں جا کر آپ ملاحظہ کریں، کبھی گرم موسم میں کوئی جانے والا ہو تو اس سے پوچھے کہ آج بھی گرمی کتنی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل جو ہے وہ ان دنوں سہولت کے لیے زائرین کے پنکھا لگایا جاتا ہے، پنکھا کے ساتھ ساتھ وہ پانی کے فوارے لگائے جاتے ہیں تاکہ آنے والے زائرین کو گرمی کا احساس کم۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ حسین کراتے ہیں اپنے زائر کے لیے انتظام، سبیل لگی ہے، پانی کا انتظام، پنکھوں کا انتظام۔ خدا کی قسم آپ حج کے موقع پر ملاحظہ کریں، لوگ گرمی سے مر جاتے ہیں، پیاس سے لوگ مر جاتے ہیں۔ گزشتہ سال، اس سال سے گزشتہ سال دیکھیے، آپ اٹھا کر دیکھ لیے میڈیا پر، نیوز چینلوں پر، کتنے حاجی اور ان کے لاشیں پڑے تھے بکھرے ہوئے عرفات کے میدان میں، مینا کے میدان میں۔ ان کے وارث بھی نہیں تھے، انہیں ایمبولینس اٹھانے والی بھی نہیں تھی۔ اتنی موتیں ہوئی ہیں حج کے موقع پر، پچھلے سال سے پچھلے سال، اس سال سے پچھلے سال۔ کتنا مجمع ہوتا؟ 25 لاکھ کا مجمع۔ لیکن ہائے میرا کریم حسین، کریم حسین، کوئی ایک فرد نہیں بتا سکتا کہ 40 میں یا محرم میں کروڑوں مجمع میں کوئی بھوک سے مرا ہو، کوئی پیاس سے مرا ہو، کوئی گرمی سے مرا ہو، کیونکہ انتظام خود حسین کر رہے ہیں۔ میرا چاہنے والا آیا ہے اپنا گھر چھوڑ کر۔ اے کریم مولا، جب آپ دنیا سے گئے تو پیاسے تھے، آپ کو جب ذبح کیا گیا تو آپ بھوکے تھے، لیکن مولا آپ اپنے ظاہر کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتے۔ معلوم ہے آپ کو، جیسے یہ حکم ہے نا امام کی طرف سے، ائمہ کی طرف سے، آداب زیارت میں کہ سب سے پہلے زائر عباس کے بارگاہ میں جائے، یہ حکم ہے ائمہ معصومین کی طرف سے، سب سے پہلے عباس کی درگاہ پہ، عباس کے روضے پہ جائے، عباس کی بارگاہ میں جائے، اور ان سے اذن لے، اجازت لے کہ حسین کی بارگاہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں، کیونکہ عباس باب الحسین ہے، حسین کے دروازے کا نام عباس ہے۔ تو جیسے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم جب زیارت پہ جائیں تو حسین کے روزے سے پہلے عباس کے روزے پہ جا کر اجازت مانگے، مولا اجازت ہے کہ آپ کے آقا کی بارگاہ میں جاؤں، ایسے ہی حسین حکم دیتے ہیں، عباس میرے ظاہر آ رہے، خیال تک نہ، اے عباس اپنے گھروں کے آرام بستروں کو چھوڑ کر میرے ظاہر میرے روزے پر آئے، اے عباس کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ کوئی موت نہیں ہوتی، نہ بھوک سے، نہ پیاس سے، نہ گرمی سے۔ کتنی گرمی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب حسین کی اس مصیبت پر غور کرتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے 3 محرم میں پانی بند ہوا اور 7 محرم کو پانی خیام حسینی میں ختم ہوا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گھر میں کوئی مختصر کھانا ہوتا ہے یا پانی ہوتا ہے تو ماں باپ پہلے خود پیتے ہیں کہ بچوں کو پلاتے ہیں؟ اگر مختصر کھانا ہوتا ہے تو باپ اور ماں نہیں کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ 3 محرم سے خیام حسینی کو جو ہے کنارہ فرات سے ہٹا دیا گیا، اب جو رزق پانی ہے، جو محفوظ پانی ہے، وہی پینا ہے بچوں کو۔ تو مجھے آپ اندازہ لگائیے حسین کتنے پیاسے تھے۔ اس حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہوں، کیا وہ حسین نے خود پانی پیا ہوگا؟
خیر وہاں سے محرم میں پہلے کل آپ کے سامنے مسائل پڑے تھے ان کے خود منقلب ہو گیا منقلب. اس میں جو انقلاب آیا ہے کسی اور چیز نے نہیں کیا, یہ التش التش کی آوازوں نے کیا. خود نے کہا بھائی سے ذرا کان لگا کے سنیے کیسی آوازیں آ رہی ہیں. کہا بھائی تڑپ تڑپ کے بچوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی کہ معلوم ہے کس کے خیمے سے آ رہی ہیں. کہ حسین کے خیمے سے آ رہی کہ کون ہے یہ بچے. کہ رسول اللہ کی اولاد. ہائے افسوس, ارے فرات سے جانور پانی پیے لیکن اولاد پیغمبر پیاسی رہے. خود کو منقلب کر دیا, بدل کے رکھ دیا ان آوازوں نے. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, جن بچوں کی آوازوں کا درد حر کے کلیجے پر اتنا پہنچا, عباس کے کلیجے پر کتنا پہنچا ہوگا. جب سکینہ آ کر کہتی ہوگی چچا ارے میرا کلیجہ بھنا جا رہا ہے, اے چچا ارے پیاس مارے دے رہی ہے. جب جب سکینہ کہتی ہوگی عباس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب بچوں نے دیکھا چچا نہیں آیا, چچا کا علم واپس آیا. چچا نہیں آیا, چچا کا علم واپس آیا تو بچے خاموش ہو گئے. پھر کسی بچے نے طلب نہیں کیا پانی, پھر کسی بچے نے پانی نہیں مانگا کسی سے کہ پیاس ختم ہو گئی. کہ نہیں, پیاس نہیں ختم ہوئی, آس ٹوٹ گئی. بچوں نے اپنے کوزوں کو توڑ دیا اور سکینہ کہتی رہی اے چچا واپس آ جائیے, اور سکینہ پانی نہیں مانگے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون.